مسکن تھے اور ان کی کراچی میں ایک بہت بڑی سیاسی حیثیت اور شخصیت تھی۔ ان کا بیٹا کراچی سائیڈ ایریا میں ایک فیکٹری چلاتا تھا۔ یہ اسے آپ اتفاق کہیں کہ اس فیکٹری میں ایک ثانیہ ہوا اور ایک لڑکی کا قتل ہو گیا۔ وہ قتل ایک سوشل ایشو بن گیا یا پولیٹیکل ایشو بن گیا۔ اس کے خلاف کافی مظاہرے ہونے لگے کراچی میں، کافی اس کے اوپر اخبارات میں، میڈیا میں ہر جگہ باتیں ہونے لگی۔ مزدور اسٹرائک پہ چلے گئے اور دھرنوں پہ بیٹھ گئے۔ ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ کہانی ان کے بیٹے نے اپنی زبانی سنائی تھی، آپ گرفتاری نہیں دیجیے گا اور آپ میرے دوست کے پاس لے جائیں حیدرآباد میں جا کے حشمت صاحب کے پاس رہ لیں کچھ دن کے لیے، میں معاملہ سنبھال لوں گا اور اس کے بعد آپ کو ملک سے باہر بھیج دوں گا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے، اس لیے عارضی طور پہ حیدرآباد چلے گیا۔ وہ سمجھا میرے دوست کے والد کوئی امیر آدمی ہوں گے، کسی جگہ مجھے رہیں گے۔ وہ اگر اتفاق سے جب وہ وہاں پہنچا، بتائے ہوئے ان کو ایک صاحب لے کے گئے ایڈریس پہ، تو حشمت صاحب کا ایک آستانہ تھا۔ مین شہر میں ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی، اس کے اوپر آستانہ تھا، ان کا راستہ تھا اوپر جا کے۔ جو گئے تو ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ 2 کمروں کا ان کا حجرہ تھا، بہت بڑی چھت تھی اور ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا، سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے ملے، بڑا شفقت سے ملے، محبت سے ملے، بڑے خوش اخلاق انسان تھے، صوفی تھے، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک آستانہ چل رہا تھا، ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کے لیے علیحدہ کمرے کا انتظام کر دیا گیا۔ انہی کے ایک مرید ظہیر صاحب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ حشمت صاحب کی خصوصی ہدایت تھی کہ میرے دوست کا بیٹا اس کا خیال کیجیے، ہر طرح سے اس کا خیال کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے مزے سے 2-4 دن گزار رہا تھا۔ حشمت صاحب عموماً اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے اور باقی لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، صحن میں ہی نماز وغیرہ ہو جاتی تھی، وہ اپنے کمرے میں رہتا تھا، وہ بھی نماز میں شامل ہوتا اور کمرے میں چلے جاتا۔ ایک دن ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ اچانک اسے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ حشمت صاحب کا روزانہ ایک اصول تھا کہ وہ عشاء کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ بہت سادہ انسان تھے، سادہ خوراک استعمال کرتے تھے، کم مسکراتے تھے اور اپنی شخصیت میں گم رہتے تھے۔ تو وہ عموماً کمرہ بند کر لیتے تھے عشاء کے بعد اور کمرے میں رہتے تھے، اور یہ اپنے کمرے میں، اس کا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ظہیر صاحب بھی سارا کام وام سمیٹ کے چلے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ اپنے کمرے میں مزے سے سگریٹ پیتا رہتا، اخبار پڑھتا رہتا، جس طرح ہوتا عام طور پہ اپنا فرسٹ کلاس وقت گزار رہا تھا۔ ایک دن رات کو اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی، اچانک اس کی آنکھ کھلی، زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے دیکھا تو حشمت صاحب کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور اندر سے باتیں کرنے کی آ رہی تھی، جیسے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور بہت زور زور سے باتیں ہو رہی تھی، بلکہ باقاعدہ اسے آواز سمجھ میں آ رہی تھی اور باتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بحث کیا ہے۔ ختم رسالت پہ بات ہو رہی تھی اور ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا حشمت صاحب انہیں دلیلیں دے رہے تھے، وہ بھی عالم لگتے تھے اور سب مل کر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ باتیں کرتے 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 رات کا پہر گہرا ہو گیا۔ یہ اپنے سکون سے بیٹھا رہا کہ آج رات کو مہمان آئے ہوئے، اور نہ اس نے زیادہ توجہ دی، اپنی دھن میں بیٹھا رہا، سگریٹ پیتا رہا۔ اچانک ایک ایک کر کے مہمان جانا شروع ہوئے۔ پہلے ایک مہمان گئے، پھر دوسرے گئے، پھر تیسرے مہمان جب جانے لگے تو اس کے کمرے کے ساتھ ہی سیڑھیاں نیچے اترتی تھی جو مین بازار میں جاتی تھی، اور وہ ایک ہی گزرگاہ تھی آنے اور جانے کے لیے۔ جو آخری مہمان جانے لگے وہ اس کے کمرے کے پاس پہنچ کے آہستہ سے بولے، اچھا جی ہم چلتے ہیں۔ یہ سمجھ گیا، وہ اترے اور چلے گئے۔ یہ بھی پیچھے سے اترا کہ جا کے گیٹ بند کروں نیچے کا، عموماً یہ گیٹ بند کر دیتے تھے۔ تو یہ جب سیڑھیاں اترا اور نیچے پہنچا گیٹ کے پاس، کہ کنڈی لگانے گیا تھا، جب یہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو یہ ایک دم لرز گیا۔ یہ وہیں سیڑھی تھام کے بیٹھ گیا، سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا اور اسے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ یہ کوئی ہارر فلم کا سین نہیں ہے، یہ ایک عام سی چھوٹی سی بات تھی
مگر اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا علم تھا۔ وہ جب سیڑھیوں سے نیچے اتر کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سیڑھی دروازے میں آلریڈی پہلے سے کنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو اس نے خود بند کی تھی۔ جب ظہیر صاحب یہاں سے گئے تھے تو جاتے ہوئے بول کے جاتے ہیں کہ جناب گیٹ بند کر لینا، اور میں نے گیٹ خود بند کیا۔ یہ جو 3 افراد آئے تھے یہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جلدی سے اوپر آیا، آ کے حشمت صاحب کے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرے کی لائٹیں بند تھی، وہ سو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا، خواب تھا یا حقیقت، یہ نہیں جانتا۔ یہ اپنے کمرے میں آیا تو اسٹرے میں اس کی سگریٹ جل رہی تھی جو یہ پی رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ ہوش میں تھا، اور یہ سب کچھ یہ خواب نہیں یا حقیقت تھی یا خواب تھا، نہیں جانتا۔ خیر سو گیا۔ اگلے دن اس کے ذہن میں مسلسل ایک بوجھ تھا کہ سب سے پہلے حشمت صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کیا تھا۔ دوسرے دن صبح جب یہ اٹھ کے حشمت صاحب کے کمرے میں گیا تو کافی رونق لگی ہوئی تھی، بہت سے ضرورت مند آئے ہوئے تھے، سوال و جواب چل رہے تھے۔ اتنے میں ظہیر صاحب نے آ کے بتایا کہ آپ کے والد کا فون آیا ہے۔ اس کا موبائل بند تھا، ظہیر صاحب کے موبائل پہ ہی کال آتی تھی۔ بتایا کہ آپ کے والد نے کسی کو بھیجا ہے اور آپ کو فوری طور پہ یہاں سے نکلنا ہے، آپ کے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ خیر شفقت صاحب سے ملا، انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور بولا خیریت سے جاؤ۔ تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے مگر موقع نہیں مل رہا تھا، تو کہنے لگا بیٹا جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا بیٹا شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آستانہ ہے، یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، یہاں سے لوگ جاتے رہتے ہیں، اور جنہیں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور جنہیں جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے۔ یہ وہاں سے رخصت ہوا، سیدھا ایئرپورٹ سے نکلا، دبئی چلے گیا۔ 6 مہینے دبئی میں رہا۔ 6 مہینے بعد جب حالات سازگار ہو گئے تو یہ کراچی پہنچا۔ کراچی پہنچ کے گھر پہنچا، والد صاحب نے کہا کہ اب کل سے فیکٹری جاؤ اور اپنی فیکٹری سنبھالو۔ کہنے گا نہیں، میں سب سے پہلے حشمت صاحب کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حیدرآباد۔ اس کے ذہن میں وہی سوالات تھے جو اس نے دیکھا تھا۔ تو اس کے والد خاموش ہو گئے، کہنے لگا بیٹا حشمت صاحب تو 1 مہینے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت زیادہ افسردہ ہوا مگر اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کے سوالات اسی کے پاس رہ گئے۔ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس دن کون آیا اور کون گیا، مگر یہ سب ایک معمہ ہے۔ یہ سب سوالات اس کے اپنے ہی دل میں رہ گئے۔ حشمت صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا آستانہ ختم ہو چکا ہے۔ وہاں ان کے بیٹوں نے ایک پلازا تعمیر کر دیا ہے اور سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔